ہمیں تو اسلام کو اپنی زندگی میں زندہ کرنا ہوگا، تب اللہ کے ہاں ہماری قیمت لگے گی، اللہ کے ہاں ہماری قدر ہوگی، اللہ کے ہاں ہمارا اکرام ہوگا۔ اور اگر ہم نے ایمان اور عمل والی زندگی نہیں بنائی، صفات والی زندگی نہیں بنائی، دین سے ہٹ کے زندگی گزاری، اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے۔ پھر نہ ہمارا مال کوئی کام آئے گا، نہ ہماری قوم کوئی کام آئے گی، نہ ہمارا قبیلہ کوئی کام آئے گا، نہ ہماری زبان کوئی کام آئے گی، نہ ہماری پارٹی کوئی کام آئے گی، کچھ بھی نہیں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ قرآن نے کہا کہ میدان محشر میں نہ کسی کی پارٹی کام آتی ہے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، ایک آدمی پکڑا جاتا ہے، پوری پارٹی ہڑتال کرتی ہے کہ بھائی ہمارے کارکن کو رہا کر دو۔ کبھی کوئی پکڑا جاتا ہے، پوری قوم اٹھتی ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا فلان ہمارے قبیلے سے ہے، اس کو چھڑوا دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں جو پکڑا گیا نہ کوئی چھڑا سکے گا، نہ کوئی کام آ سکے گا۔ نہ یہ ہے کہ ہماری قوم آئے گی، وہاں قوموں کی کوئی چکر نہیں ہے، وہاں تو یہ سلسلہ ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ باپ بھی کام نہیں آئے گا، ماں کام نہیں آئے گی، قبیلہ اور قوم تو دور کی بات ہے۔ پارٹیاں بالٹیاں اللہ کے ہاں نہیں چلتی، اللہ کے گروہ نہیں چلتے، اللہ کے جماعتیں نہیں چلتی۔ اللہ کے ہاں تو ایمان کا سکہ چلے گا، اللہ کے ہاں تو عمل کا سکہ چلے گا، خدا کے ہاں تو تقوی چلے گا، اللہ کے ہاں تو اعمال والی زندگی چلے گی۔ اس کو اللہ دیکھے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ نہ اللہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ دل میں کتنا ایمان ہے، کتنا توکل ہے، کتنا تقوی ہے، کتنی خشیت ہے، کتنا خوف ہے، کتنی انابت ہے، اور کتنا رجوع الی اللہ ہے، کتنا صبر ہے، کتنا علم ہے، کتنا حلم ہے۔ یہ ایمانی صفات ہے جو دل میں ہوتی ہے۔ ہمارے قلوب اگر اس سے خالی ہے تو پھر اس قلب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ عمل کو دیکھتا ہے، ان کے اعمال کیسے جاندار اور شاندار اور چمکدار ہے، نماز کیسی ہے، ذکر کیسا ہے، تلاوت کیسی ہے، نفلی نمازیں کیسی ہے، راتوں کو اٹھنا کیسا ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ سے لو لگانا، اور دعاؤں میں طاقت کتنی، نوافل کا اہتمام کتنا، صدقات کا اہتمام کتنا، زکوٰۃ کا اہتمام کتنا، عمرے کی کیا کیفیت، حج کی کیا کیفیت، اور صلۃ الرحم کے اندر کیا آگے بڑھنا، ماں باپ کا کتنا ادب، کتنا احترام، ان اعمال کو دیکھے گا اور اسی پر ہماری قیمت لگے گی، اسی پر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ورنہ اگر پھنسے، ایک دفعہ کوئی پھنس گیا نا تو کیا کہا کہ اس کو پھر چھوڑانے کی کوئی صورت ہو نہیں سکتی۔ پھر ایسا ہوگا کہ قرآن نے، اللہ اکبر، جو پھنس جاتے ہیں نا، قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے میدان محشر کے اندر، کہے گا یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین یا لیتنی کنت ترابا۔ یہ قرآن کس انداز میں مجرم کی تمناؤں کو ذکر کرتا ہے۔ یا حسرتا، کہے گا ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، ہائے ہلاکت، علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے بڑی کوتاہی کی اللہ کے حقوق میں، خدا کو راضی کر کے نہیں گیا۔ چیخے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ قرآن نے کامیاب ناکام لوگوں کا جہاں تذکرہ کیا نا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ یہ قرآن تذکرہ کر رہا ہے کامیاب لوگوں کا، ایمان عمل والوں کا، جن نے ایمان بنایا، ایمانی صفات کا میں نے تذکرہ، ان صفات سے بھرے ہوئے لوگ، عمل والی ان کی زندگی۔ تو جب اس کو نام عمل سیدھے ہاتھ پہ دیا جائے گا، جبریل
جبریل علیہ السلام عرش کے ایک پائے سے اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعد سعادتا لا یشقى بعده ابدا. اے میدان محشر والو سنو، فلان فلان کا بیٹا، اس کا نامہ عمل نیکیوں کا پھڑا باری ہو گیا، وہ ایسا کامیاب ہوا کہ آج کے بعد ناکامی نہیں دیکھے گا. پھر کیا خوشی ہوگی، وہ اپنے نامہ عمل کو، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں اور احباب کو میدان محشر میں دکھائے گا، کہے گا ہاں مقرؤ کتابیہ، آئیے لوگو میرے نامہ عمل کو پڑھیے. اور جس نے زندگی گناہوں میں لت پت گزاری تو وہ کہیں کیا کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش میرا نامہ عمل مجھے دیا ہی نہیں جاتا. ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے لیے لوگوں کا حساب لیں گے نا، اور بعض لوگوں کے گناہ ظاہر ہوں گے، تو یہ لوگ، بعض لوگ دل میں کہیں گے پروردگار یہ اسکرین پر جو لوگ کی ساری زندگی دکھائی جاتی ہے نا، دیکھو ایک بات بتاؤ آپ کو، قرآن نے ایک عجیب لفظ استعمال کیا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہر انسان کی گردن میں ہم نے ایک چپ لگایا ہے جس سے اس کے 50 سال زندگی کی مووی بن رہی ہے، اور ایک بڑے اسکرین پر دکھایا جائے گا. لگتا ہے بڑا بزرگ ہے، لیکن وہاں پر جب دکھایا جائے گا نا کہ کیا کیا حرکتیں کر رہا ہے، اب وہ حرکتیں سب کے سامنے آئے گی، ماں باپ کے سامنے آئے گی، اولاد کی حرکتیں اور ماں باپ کی حرکتیں اولاد کے سامنے آئے گی، دوستوں کے سامنے شرمندہ ہوگا، رسوا ہو جائے گا. تو دل میں ابن ماجہ میں روایت ہے کہ بعض لوگ دل میں کہیں گے پروردگار چپکے سے جہنم میں ڈالو لیکن لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو. ہم اس کو سیریس لے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ والے بن جائیں، ہم اس پہ جان مارے، اس وہاں کی رسوائی سے اللہ بچائے. اس کے لیے ہمیں اللہ نے وقت دیا ہے، جب تک چانس ہے، جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے، سانس ختم چانس ختم. اس لیے تو جب وقت ختم ہو جاتے ہیں پھر کیا کہے گا، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. یا اللہ ایک چانس اور دے دے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا، کیا عجیب ارشاد ہے، عربی زبان والے سمجھتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. ویسے چیخ رہے ہو، ابھی چانس نہیں ملے گا، اب تو میدان محشر قیامت کے درمیان میں اور جو آپ کی دنیا کے درمیان میں عالم برزخ میں بھی صرف گزرنا ہے. عالم برزخ کی ایک الگ مستقل زندگی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اور جس کو حدیث میں بتایا کہ قبر کو جنت صرف مٹی کا ڈھیر مت سمجھیو، یہ تو جنت کا باغیچہ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے گڑھ ہے، وہاں سے بھی گزرنا ہے. ہمیں اللہ نے ایک وقت دیا ہے، اللہ نے ایک موقع دیا ہے، ہم آپ لوگوں کو منت سماجت کرنے آئے. خدا کا واسطہ اوقات کو ضائع مت کریں، اس میں کچھ کر کے جائیے. ایک ایک منٹ، ایک ایک لحظہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک آنکھ کی جھپکنے کے برابر کا جو وقت ہے وہ بھی قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے. پھر افسوس ہوگا، تمنا ہوگی، آرزویں ہوں گی، اور بہت چیخے گا، چلائے گا، پھر کام نہیں آئے گا. ایک حدیث میں آتے ہیں یا یہ لوگوں باکو وَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا. اے لوگوں دعاؤں میں رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ہی بنا لو. پھر آگے ایک عجیب بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جہنم والے روئیں گے اور اتنا روئیں گے کہ انہا جداول، کہ زیادہ رونے کی وجہ سے آنسو کی لڑیاں اس طرح بہتی ہوں گی کہ ان کے چہروں پر اس طرح نالیاں بن جائیں گی جس طرح ہم کھیتوں میں نالیاں بناتے اور کھیت کو پانی دیتے ہیں. اور دوسری روایت میں ہے کہ آنسو ختم ہو جائیں گے، یہ حدیث ہے. اس کے بعد پھر خون کے آنسو روئیں گے، پھر خون ختم ہو جائے گا، پھر ہڈیاں پگھلے گی اور ہڈیاں پگھل کر آنکھوں کے راستے سے پیپ سے روئیں گے. دیکھو آنسو ختم، خون ختم، پیپ. اور پھر ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان کا آنسو، ایک جہنمی کے آنسو اتنے زیادہ ہوں گے کہ اس کی ایک جھیل بنائی جائے، ڈنگ بنا دیا جائے، حوض بنا دیا جائے، اس کے اندر اگر کوئی کشتی چلانا چاہے تو کشتی چلائی جا سکے.
دوستو صرف جمعہ کی نماز سے کام نہیں بنتا کہ جمعہ کی نماز پڑھے مسلمان ہی نماز ہی نہیں پڑھتا. ایک بچے کو آپ نے اسکول میں ڈالا, ایک بھائی نے بڑی زبردست بات کی, اسکول میں ڈالا, مہینے میں ایک دفعہ جاتا ہے تو کیا کہے گا کہ اسکول پڑھ سکے گا, یا ہفتے میں ایک دن جاتا ہے پھر اسکول والے اس کو نکال دیں گے اور کیا کہیں گے کہ بھائی حاضری ہے نہیں, آتا نہیں ہے, کیا داخل. مسلمانوں کے فرش میں خدا نے ڈالا ہے پیدائشی طور پر, ہم اللہ کو ہفتے میں ایک دفعہ چہرہ دکھاتا ہے, ایسا اللہ کو غصہ آئے گا کہ مسلمانوں کے فرش میں سے ہی نکال دے گا کہ داخلہ تو ہے نہیں ویسے ہی ہے. اس لیے تو ترمذی میں ایک روایت ہے, جو 3 جمعے مسلسل بلا عذر چھوڑ دے گا, ایک جمعہ نہیں پڑھا, دوسرا جمعہ نہیں پڑھا, تیسرا جمعہ نہیں پڑھا, ترمذی دوسری جلد میں روایت ہے سند حسن کے ساتھ, اللہ اس کے نام کو مسلمانوں کے فہرست میں سے نکال کر منافقین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے, اور وہ منافقین کی فہرست میں قیامت تک کے لیے رہتا ہے. ہم غور کریں, ہم مسلمان, ہم اسلام کو سینے سے لگائے, اللہ کو راضی کریں, پھر تمنا ہوگی. جیسے کہا اسی پہ کہہ رہا تھا, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا, الٹے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا, کہے گا کاش میرا نامہ عمل مجھے دیا ہی نہ جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ, موت مجھے ختم کر چکی ہوتی. ما اغنا عنی مالیہ, مال کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ, چودراہٹ بھی کام نہیں آئی. لوگ کہتے ہیں نواب خان نواب ہے, کیا نوابی ہے, کوئی چودراہٹ اللہ کے یہاں نہیں چلتی. نہ مال کام آیا نہ چودراہٹ کام آئی. ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. خذو, اللہ شاہ فرمائیں گے پکڑ لو. کثیر میں ایک روایت ہے, عجیب روایت ہے, کہ جب یہ حکم ہوگا نا پکڑ لو اس مجرم کو میدان محشر میں, اور سب لوگ دیکھ رہے اسکرین پر, ان کی زندگی سامنے ہے, 1,24,000 انبیاء بھی دیکھ رہے, شہداء اور صالحین بھی دیکھ رہے, کافر اور بدبخت بھی دیکھ رہے, کہہ رہا خذو, پکڑ لو اس کو. ابن کثیر میں ایک روایت ہے 4 لاکھ فرشتے پکڑنے کے لیے دوڑیں گے, ایک فرشتہ بھی کافی ہے, اس کو پکڑا جائے گا. اور جب پکڑیں گے نا تو فرشتہ یہاں پر جو ہے نا منہ کے اندر ہاتھ ڈالے گا, اتنا زور سے کھینچے گا کہ نچلا جبڑا اس کا فرشتے کے ہاتھ میں آئے گا. وہ کہے گا رحم, کہے گا رحم الراحمین نے رحم نہیں کیا, کیا رحم کرے. اور عورت ہوگی تو فرشتے جو ہے نا وہ سر کے بال سے پکڑ کر یوں کھینچے گا, وہ چیخے گی, چلائے گی, روئے گی, کوئی کافر نہیں آئے گا. آج ہمارے 2 آنسو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے, وہاں پر کشتیوں کے برابر آنسو جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے. اس لیے میرے دوستو, تبلیغ کے نام سے دنیا میں ایک محنت ہے, آپ ناراض مت ہوا کریں کہ ہم کسی پارٹی کی طرف بلا رہے, پارٹی نہیں ہے, ایک محنت ہے. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آئیے ہم دیندار بنتے ہیں, آئیے ہم تقوی والی زندگی اختیار کریں, آئیے ایمان بنائے, آئیے عمل والی زندگی اختیار کریں, آئیے اللہ سے دوستی لگائے, آئیے اللہ کو راضی کر لے, آئیے آخرت کی فکر میں گل جائے, اس فکر میں پگھل جائے, آخرت بنائے. آخرت, میری آخرت بن گئی, میں کامیاب ہو گیا, چاہے دنیا اجڑ جائے, کوئی حیثیت نہیں رکھتا. چاہے ساری زندگی میں جھونپڑے میں رہو, 24 گھنٹے میں مجھے ایک وقت کا کھانا ملے, مجھ سے اللہ راضی ہے تو میں کامیاب ہو. اور اگر میرے پاس 1,000 کا بنگلہ ہے اور 1 لاکھ کی گاڑی ہے, یا جو ہے 1 کروڑ کی گاڑی ہے, اور میرے حشم و ختم ہے, خدا کو ناراض کیا میں ناکام ہو, خدا کی قسم ناکام ہو, ناکام ہو, ناکام. اس لیے اس پر محنت ہے, جان مارنی ہے, کوشش کرنی ہے. آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے میں نے آخرت بنانے کی محنت میں لگنا ہے. آخرت بنائیے, اللہ کو راضی کیجئے, اللہ کو اپنے ساتھ لے لیجئے, اللہ کو زندگی کا مقصد بنائیے. اللہ ہمارا مقصود ہو, اللہ ہمارا مطلوب ہو, اللہ ہمارا محبوب ہو, اللہ ہی اللہ. اللہ ناراض نہ ہو, ساری دنیا ناراض ہو, کچھ بھی پرواہ نہیں. اللہ کو راضی کرنا, اس کو مقصدی زندگی بناؤ. اللہ پہ مرنا مٹنا آئے, اور کس طرح اللہ راضی ہوں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے حضور والی ہماری زندگی ہو, حضور اس پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی, ایمان عمل والی زندگی, دین والی زندگی, تقوی والی زندگی. اس کے لیے محنت ہے, محنت اور کوشش کے لیے انشاءاللہ العزیز. آپ کا اجتماع ہوا تھا, آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ اس محنت
سلسلے میں آخرت کی فکر کے لیے اور ایمان عمل بنانے کے لیے میں 4 مہینے لگاؤں گا. لگائیں گے نا انشاءاللہ. اس سلسلے میں ہماری جماعت آج بھی رہے گی, تو نماز کے بعد بھی تعلیم ہوگی اور شام کے اعمال ہوں گے, اس میں سب شریک ہو جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.